آج ماہ جمادی الاول کی 4 تاریخ جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ جو بندہ آج کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، اجڑے نصیب چمک جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر مہینے کی اپنی فضیلت اور برکت ہوتی ہے، اسی طرح ماہ جمادی الاول کی بھی اپنی برکتیں اور عظمتیں ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، پتہ نہیں اگلے سال یہ مہینہ ہمارے مقدر میں آئے گا یا نہ آئے، لیکن آج اللہ سے مانگنے کا موقع ہے۔ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار ٹھیک طرح سے چل نہیں رہا، آپ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، بڑی سے بڑی تنگ دستی ہے، نجات کے لیے آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آج کا وظیفہ خاص ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کامیابی نہیں مل رہی، ہمارے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد فرشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض بہت زیادہ ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے آج یہ عمل کر لو۔ آج اگر کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ درد کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ آج جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے۔ یہ جمادی الاول کا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگے گا مل کر رہے گا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے، اور آج ماہ جمادی الاول کی 4 تاریخ جمعرات کا دن وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کے پاس آ چکی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے، بس بندہ اپنے رب سے کامل یقین کے ساتھ مانگنے والا ہو۔ اللہ فرماتا ہے، جو بندہ مانگتا ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں، وہ ذات بڑی رحم ہے، بڑی کریم ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جو اتنی کریم ہے کہ پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، آسمان سے بارش برسانے پر قادر ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجت کو پورا نہیں کرے گی؟ بس اتنا کہوں گا کہ آج اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس عمل کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدل لیا۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غربت میں، تنگ دستیوں میں ہیں، بے روزگار ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے آپ کو ٹھکرا دیا، تو آج رب کریم کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ پھر وہ معجزات ہوں گے جو ساری دنیا دیکھے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے بجائے بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج ماہ جمادی الاول کی پہلی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی بیماری کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اب کوئی بیمار بیٹھا ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیٹیوں کا نصیب روشن کرانا چاہتا ہے، کوئی بیٹیوں کی حالت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جس کو جو بھی حاجت ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
अब यूँ महसूस करना है जैसे दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह अकबर का वजीफ़ा है। अल्लाह अकबर ये अल्लाह की बड़ाई का ज़िक्र है। इसके लगवी मायने कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जब बंदा अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू करता है, अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, तो अल्लाह गैब से रास्ते पैदा कर देता है। अल्लाह फरमाता है, ये कौन है जो अल्लाह अकबर का ज़िक्र कर रहा है? तो दोस्तों, फरिश्ते आपके नामे अमाल को लेकर अल्लाह के हुजूर पेश हो जाएंगे और बताएंगे कि ये बंदा जिक्र कर रहा है, तेरी बड़ाई बयान कर रहा है, तेरी अफजीलियत बयान कर रहा है। आज इस बंदे ने अपनी फरियाद, अपनी हाजत, अपने मकसद की नियत करते हुए अल्लाह अकबर को पढ़ा है, तेरी बड़ाई को बयान किया है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हाजत को पूरा किया। ये जो मांगता है इसकी हाजत को पूरा कर दो। आपने अल्लाह अकबर को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह अकबर एक बार हो गया, अल्लाह अकबर दो बार हो गया, अल्लाह अकबर तीन बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाह अकबर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के तानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये रब का मुआवजा होता है, ये रब की शान होती है कि जब वो देने पर आता है तो वो ना शक्लें देखता है, ना ही अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। मोहतरम नाजरीन, जब लोग अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं तो अल्लाह 70 रिज़्क़ के दरवाजे को खोल देता है। अल्लाह रास्तों से रुकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। आपने सिर्फ 11 बार अल्लाह अकबर को पढ़ना है। 11 बार पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा? बामुश्किल 1-2 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने आराम आराम से, ध्यान से, संजीदगी के साथ अल्लाह अकबर को पढ़ना है। अल्लाह अकबर को 11 बार पढ़कर आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया। अब रब्बे करीम से अपनी हाजत पूरी करवाने का वक्त है। अब अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। अब अल्लाह से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने का वक्त है। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है, और ये कुरानी सूरत सूरह इखलास है। सूरह इखलास जो अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है। आज मैं आपको वो वजीफ़ा बता रहा हूँ। ये अल्लाह की कुर्बत पाने का, अल्लाह को राज़ी करने का, अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का ख़ास अमल बता रहा हूँ। सूरह इखलास बहुत ही ख़ास सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम नाज़रीन, आप इस सूरत को चाहें तो हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 12 बार सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 4 कुरान पाक का सवाब फ़ौरन ही अता फरमा देंगे। जब आपको 4 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, आपके दर्जात बढ़ जाएंगे, आपकी नेकियां बढ़ जाएंगी, गुनाह कम हो जाएंगे, गुनाह मिट जाएंगे। फिर आप खुद ब खुद रब के लाडले बन जाओगे। अब आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? पहले नंबर पर आपने 11 बार अल्लाह अकबर को पढ़ लिया। फिर दूसरे नंबर पर आपने 12 बार सूरह इखलास को पढ़ लिया। अब तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये कुरान पाक की बहुत ही ख़ास आयत है, और ये आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। इस आयत का मतलब क्या है? अल्लाह पाक की ज़ात पाक और वही बेहतरीन कारसाज है। जो बंदा भी इस आयत मुबारका को पढ़ता है, और ये कुरानी दुआ भी है, जब आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से अल्लाह पाक को पुकारेंगे तो रब की रहमत जोश में आएगी। और जब अल्लाह पाक किसी की मदद करने का इरादा फरमाता है तो कुन फरमाता है, कुन हो जा, फिर वो हो जाती है। आपने इस आयत मुबारकों को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है।
اگر آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو 21 حاجت کی نیت کر کے پڑھیں، آپ اللہ رب العزت 21 کی 21 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگنی ہے جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ جو چیز آپ کو برسوں سے نہ مل سکی اس وظیفے کی برکت سے مل جائے گی۔ اس عمل کو آپ آج کم از کم ایک دن ضرور کریں۔ ایک دن میں آپ کے مقصد پورے ہو جائیں گے، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں بارگاہ الہی پروردگار میں قبول ہو جائے گی۔ اور اگر ایک دن میں آپ کی دعا قبول نہ ہو، آپ کا کام پورا نہ ہو تو پھر آپ اس عمل کو تب تک جاری رکھیں جب تک آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، کیونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، اس لیے ہم مانگتے رہیں۔ جو ہمارے لیے اچھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے، اور جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کوئی اور چیز عطا فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔